सब कुछ था, उनको भी था, बीवी थे, बच्चे थे। आप में एक बीवी और 4 बच्चों में परेशान है। इनकी जिंदगी अगर पड़ी जाए तो आपको पता चलेगा हम कुछ नहीं। वो 3-3, 4-4 बीवियां रखते थे, वो 5-5, 10-10, 12-12 बच्चे रखते थे, फिर वो एक मेहनत करते थे, फिर उनकी जिंदगियों में इतनी बरकतें, इनकी जिंदगियों में इतनी रिस्क की बरकतें क्यों? क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए काम करता था। तो उनको अगर पीछे 15 जलेबी खाने वाले होते तो एक जना भी कमाने वाला होता तो यकीनन वो 15 भी आसानी के साथ बरकत वाली जिंदगी में। आज हमारे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सरकार के खलीफा अव्वल, जो सरकार के रिश्ते में ससुरे भी होना है, सैयदना सिद्दीक अकबर, आपके बेटे का निकाह हुआ। निकाह होने के बाद निकाह हुए से दूसरे दिन की फजर में बेटा नमाज को देर से पहुंचा। बेटा नमाज को देर से पहुंचा तो आपने क्या सजा मुकर्रर की? भाई शादी हुई, एक आध दिन देर से आ गया तो क्या हुआ? तो सैयदना सिद्दीक अकबर आप फरमाते बेटे को, ऐ मेरे बेटे, तो आज नमाज में देर से आए, रोजाना तू देर से नहीं आता, आज मैं तुझे सजा दूंगा, सजा दूंगा। आज तुझे खाना दोपहर तक नहीं मिलेगा। नमाज तो नहीं छोड़ी, नमाज नहीं छोड़ी ना भाई, देर से पहुंचे, एक आध रकात सही नहीं होगी, जमात तो मिल गई, नमाज तो पढ़ लिया, फिर नहीं की सजा। तो आपने बेटे को थप्पड़ मार कर कहा, आइंदा से अगर फजर में देर से पहुंचेगा तो इसकी बड़ी सजा तुझे दूंगा। एक नमाज में देर से पहुंचने पर सहाबा ने, शादी हुई तो रात गुजरी थी, सिर्फ एक रात गुजरी थी, 12 घंटे गुजरे थे निकाह हो गए, तो बेटा उस नमाज में देर से आने की वजह से दूसरे दिन बेटे के ऊपर सजा मुकर्रर हो जाती है, बेटे को थप्पड़ मारा जाता है। आज अगर हमारे घर के अंदर बेटे की शादी हो जाए तो बेटे को नमाज पढ़ने की फिक्र नहीं करेगा, ना कोई कुरान की तिलावत की फिक्र नहीं करेगा। हत्तल इम्कान आज हमारे मुआशरे के अंदर कहने पर ये जरूर कह रहा हूँ, तकलीफ से कह रहा हूँ, जो चीजें इंसान को अल्लाह ने फर्ज किए हैं वो चीजों को इंसान कम समझ रहा है। जो चीजें जबकि इस्लाम में उस पर तो सवाब है, नहीं है तो कोई उसका गुनाह भी नहीं है, वैसे चीजों को इंसान आज फर्ज समझ रहा है और फर्ज को कोई अहमियत नहीं दे रहा है। जैसा कि मिसाल के तौर पर फातिहा दिलाते, फातिहा दिलाना मुस्तहब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत दिलाओ, फातिहा दिलाओ ये मुस्तहब है। फातिहा दिलाए तो सवाब है, नहीं दिलाए तो गुनाह नहीं। अल्लाह नहीं पूछेगा क़यामत में फातिहा क्यों नहीं दिलाई, ये नहीं पूछेगा। सेहरा क्यों नहीं बने थे, ये नहीं पूछेगा। शादी का सेहरा क्यों नहीं बने थे, ये नहीं पूछेगा। शादी में कितने लाख की शेरवानी सिलाई थी, वो नहीं पूछेगा। अल्लाह पूछेगा फातिहा तुमने नहीं दिलाई, ये नहीं पूछेगा। नमाज क्यों नहीं पढ़ी, ये पूछेगा अल्लाह। आज इंसान, आप किसी से भी पूछो, अरे भाई शादी में जब तक सेहरा नहीं पहने शादी नहीं होगी, ये बड़े लोगों की सोच है, मगर उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह के नबी ने नहीं पहना था, सहाबा ने नहीं पहना, कोई वली ने नहीं पहना सेहरा, पहन लिया, तुम्हारी ये मर्जी है, कोई गुनाह भी नहीं है, पहन लिए, फातिहा दिया। ये सारी चीजों को इंसान आज अहमियत देता है, मगर नमाज को अहमियत नहीं। नमाज के लिए अहमियत, फजूल इसराफी करेगा नमाज के लिए, कई वक्त काट देगा नमाज के लिए नहीं। नमाज के लिए सिर्फ कोई जिनको अल्लाह तौफीक देता है वही लोग हैं। कुरान वही लोग पढ़ेंगे जिनको अल्लाह तौफीक देता है। आज हमारी बस्ती के अंदर मुझे बताओ, हर घर से अगर एक आदमी आएगा तो जुमा में आपकी मस्जिद बस नहीं हो रही है, 5
خوف ختم ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یاد رکھو اگر تمہیں زندگی میں کامیاب ہونا ہے میرے قرآن کو پکڑ لو، میری قرآن کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، میرے نبی کے طریقے کو تم پکڑ لو، تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تمہارے قدموں میں، دنیا میں بھی کامیاب ہو آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی تم نبی کے طریقے کو اگر قرآن کو پکڑ کر چلے گا۔ قرآن نہیں ہے زندگی میں، آج کے اگر نوجوان کو کہا جائے بھائی تم قرآن پر چلے، آج دیکھو آپ معاشرے میں رات میں 3-4 بجے تک نوجوان ہوشیار ہے، وہی اگر قرآن پڑھے گا اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کے اوپر کتنی رحمت ہوگی۔ 3-4 بجے تک دوستوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے سنے گا، ویڈیو بنائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، مگر توفیق یہ نہیں ہوگی کہ جا کر میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کر رو لوں گا اللہ کے اللہ میرے ماں باپ کی پریشانی میری پریشانی کو دور کر۔ جب تہجد میں نوجوان اگر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ایک آنسو بہاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، اے فرشتوں گواہ رہنا، یہ جوان کا جو آنسو زمین پر گرا ہے آج کے دن مشرق سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے مغرب تک جتنے بھی خبرستان ہیں ان خبروں کے عذاب کو اٹھا لو، آج جوان نے توبہ کی ہے، اس کا آنسو جب تک زمین کے اوپر گرا ہے سارے خبرستان کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ جوان کے آنسو کی قدر اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے، جوان کیا کرے گا، بوڑھا بھی کیا کرے گا، جوان بھی کیا کرے گا، توفیق نہیں، نماز کی اہمیت نہیں، قرآن کی اہمیت نہیں، ساری چیزوں کی اہمیت نہیں، کیونکہ جب ہمارے پاس دین نہیں ہے ہماری اولاد کو کیا دین بتائیں گے؟ کم سے کم ہم نمازی بنیں گے تو اولاد کو نمازی بنے گی۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کی پوچھ ہر حال میں ہے، تم بیمار تھے بستر پر بھی تھے تو اس وقت بھی تمہیں نماز معاف نہیں ہے، تم اگر ٹانگ تمہاری کٹ گئی ہے تو بھی تمہیں نماز معاف نہیں ہے، تم اگر منہ سے بولنا تمہارے بھنک کے اندر اللہ نے اگر تمہاری آواز چھین لی ہے تو جب بھی تمہیں نماز معاف نہیں، حتی الامکان تمہاری گردن پر اگر تلوار بھی ہے اس وقت بھی نماز تمہیں معاف نہیں ہے۔ دعوت ہے نماز معاف نہیں، دعوت کے اندر دعوت کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو دعوت تمہاری کامیاب، ورنہ نہیں۔ نماز کا ہر حال میں اللہ سب سے پہلے قیامت کے دن کیا پوچھے گا، کیا دنیا کے اندر تو کیسا رہا، تو کیا کرا، تو کتنے وہ کرا، یہ نہیں، سب سے پہلا سوال ہوگا کیا ہوگا، فی صلاۃ، نماز میں، نماز کا سوال ہوگا۔ تو پھر کہنا تم اے اللہ میں صبح 8 بجے گھر سے نکلتا تھا، رات میں 9 بجے تک دکان میں کام کرتا تھا، دکان سے تھک کے آتا تھا سو جاتا تھا، فجر میں پھر نہیں اٹھتا تھا، پھر 8 بجے اٹھتا تھا، بس یہی کام کرا، یہی اس لیے پیدا کیا تھا۔ شاگر پوچھے گا میں نے تجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تو خالی کام کر جا کے رہ جا۔ کام کے ساتھ صحابہ نے بھی نمازیں پڑھی تھی، کام کے ساتھ کہیں بھی نماز پڑھتے تھے صحابہ، جہاں وقت ہو جاتا نماز پڑھنے کی چھوڑ، سفر کرتے تھے 1 مہینے کا پیدل صحابہ تو بھی نماز کی اہمیت نہیں، ان کو دور دور تک پانی نہیں ملتا تھا۔ آج ہمارے پاس ساری فیسلٹی، 40 قدم دور جاؤ 1 مسجد ملے گی، 50 قدم دور جاؤ 1 مسجد ملے گی، کہیں بھی نماز کے لیے وقت ملے گا، کہیں بھی۔ آپ 5 منٹ نماز اگر بول سمجھتے ہیں تو یاد رکھو یہ جو ہے نا یہ معاملہ، یہ نماز جو آج ہم چھوڑ رہے ہیں، جو قرآن سے جو دوری اختیار کر رہے ہیں، یہ آج نہیں معلوم، یہ اللہ ہمیں دین دے، یہ بہت دین دے رہے ہیں۔ جب ڈور ٹوٹنے کا وقت آتا ہے، ڈور کسے کہتے ہیں، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، یہ سارے عمل کی بنیاد پر موت کا فرشتہ آتا ہے۔ موت کا فرشتہ کہاں سے آتا ہے؟ پہلے مسجد پر آتا ہے، مسجد پر آتا ہے،
مسجد سے پوچھتا ہے موت کا طریقہ اور اس کے بعد تمہارے گھر میں کیا پوچھتا ہے؟ بڑا بندہ نمازی، ہاں مسجد میں کہا بے شک نمازی ہے یہ سجدے کرتا تھا، نیند کو قربان کرتا تھا، فجر کی نماز میں ضرور آتا تھا، ظہر پڑھتا تھا اپنی کام کی جگہ۔ جب ملک الموت تمہارے گھر پہنچیں گے اچھی شکل میں، ورنہ ملک الموت کا چہرہ دیکھنے کے بعد انسان کا پیشہ اور پیخانہ نکل جاتا ہے، تو روح نکالتے وقت تو کیا ہوگا آدم کو پتا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول موت کی وقت کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا انسان کو اگر ایک گرم کڑھائی کے اندر تیل کے اندر ڈال دیا جائے، اس کے اندر بھون دیا جائے اور اس کی ہڈیوں کو بھی پگھلا دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت نکالتے وقت۔ حضرت خواجہ ابن الولید سے پوچھا مریدوں نے کہ موت کے وقت خاتمے کے لیے کیا کرنا چاہیے، خاتمہ اچھا ہونا ہے؟ تو خواجہ ابن الولید عطا رسول نے کہا اگر تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا ہے تو تم قرآن کو پکڑ لو اور زندگی کی آخری سانس تک قرآن کی تلاوت کرتے رہو، تمہارا خاتمہ آسان ہوگا۔ آج ہم خواجہ کو ماننے والے قرآن کو خواجہ کی باتیں تو دلاتے ہیں مگر خواجہ کے جیسے عمل تو نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ خواجہ غریب نواز نے ایک نماز چھوڑی تھی، کیا فرق؟ ابھی خواجہ غریب نواز کو کسی نے کہا بڑھاپے میں قرآن بھول جاتے ہیں، تو خواجہ ابن الولید آخری کے 10 سال عمر کے جو آخری کے 10 سال تھے وہ آپ رات بھر قرآن پڑھتے۔ آج ہم نہیں مانتے، برابر ہم فاتحہ دلاتے، بے شک دلاؤ فاتحہ، میں نہیں کرا، مگر جیسا خواجہ غریب نواز نے نماز نہیں چھوڑی تھی، زندگی میں قرآن نہیں چھوڑا تھا، ایسا بھی تو کرنا، یہ بھی کرنا، یہ فرض ہے۔ وہ فاتحہ مستحب عمل ہے، کریں گے تو سوال نہیں، کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ پوچھ کس پر ہے؟ فاتحہ خواجہ کے دلایا یا نہیں دلایا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا، پوچھے گا پہلے نماز درگاہ کو گیا تھا نہیں گیا تھا نہیں پوچھے گا اللہ۔ یہ تیری خوش نصیبی ہے کہ اللہ والے کے پاس تو گیا تھا، مگر پہلے نماز پوچھی جائے گی، قرآن پوچھا جائے گا، اس لیے پہلے اس پر توجہ یہ پڑھو۔ نماز اگر آپ کہیں بھی جا رہے ہیں نماز مت چھوڑو، قرآن کی تلاوت گھر سے نکل رہے 2 لائن زندگی میں روزانہ صبح میں 2 لائن پڑھو، قرآن 2 لائن پڑھو، اس کی برکتیں دیکھ لو تم، اس کی برکتیں دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون۔ اگر ہم سمجھتے آج ہمارے بھی معاشرے کے اندر کیسا ہو گیا، کچھ بیمار ہو گئے، کچھ پریشانیاں، چلو جاؤ ملا مرشد تک کا، انہیں 4 لیموا 4 گیلے دے گا، تمہارے جیب سے 1000 روپے نکالنے کا کیا کا علاج ہوتا ہے؟ آؤ میں بتاؤں، اللہ کے نبی نے کہا جب پریشانی آئے تو آپ فاطمہ کے دربار کو کیسی پریشانی؟ اللہ میرے بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ میرے حسن اور حسین کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں یقین بتا رہا ہوں آج کے عورتیں معاشرے کے اندر جو لیموں ناروں پر یقین رکھتے ہیں، ذرا سن لو کان کھول کر، یہ فاطمہ کی حدیث سنا رہا ہوں، یہ فاطمہ وہ ہے خاتون جنت جن کو جنت کی سرکاریت حاصل ہے، یہ فاطمہ وہ ہے نبی کی لمبے جگر نور نظر ہے، نبی نے کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ فاطمہ کے بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی، پریشان ہے فاطمہ، اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھاتی ہے، دعا کرتی ہے پروردگار میرے حسن اور حسین بیمار ہو گئے، ان کو تو شفا دے، میں 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ اللہ نے شفا دی، 3 دن کے روزے کر لیے۔ تو میں بتا رہا ہوں حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی تھی، 3 دن تک روزے رکھ کر پریشانی، بیمار ہو گئے بچے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مصلی بچھا کر، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی، اللہ نے شفا دے دی آپ کو۔ یہ ہے آج ہماری عورتیں جتنے یقین کے ساتھ لیمو ناریلوں پر یقین رکھتے ہیں، اتنا یقین قرآن پر نہیں رکھتے۔ اللہ اگر اتنا یقین کے ساتھ مجھے اللہ شفا دے گا، سمجھ کر اگر تم قرآن کی ایک لائن اگر تمہیں قرآن نہیں آتا تو بسم اللہ پڑھ کر اگر تم
सामने चलो नींबू लेके आएंगे, वो बाबा नींबू देंगे 2000 रुपए, 2000 रुपए उन्हें जेब अपनी अच्छी कर लिया, तुम्हारा काम निकल गया, तुम्हारा काम कुछ नहीं होता। अगर वैसा होता तो औलिया अल्लाह के लिए क्यों सब नारियल लिखवा कीड़े हरे कपड़ों में बंद कर दे देते थे, लगा लो घरों में, परेशानियां दूर हो जाएंगी। बताओ कोई औलिया अल्लाह ने नींबू नारियल दिया है क्या? वो लोग कुरान पढ़कर अगर किसी के ऊपर थूक देते तो खुदा की कसम वो बीमार, क्योंकि उनकी जुबान का असर भी होता था, औलिया अल्लाह करते थे, रात दिन औलिया अल्लाह को मनाते थे, उनकी जुबान का असर भी होता था और कुरान की वो फैज भी होता था, वो दोनों मिलकर इंसान के ऊपर काम करते थे। आज हमारा यकीन नहीं, नींबू नारियलों पर मत जाओ, किसी मुल्ला मुर्शद कोई फायदा नहीं दे सकते, वो सिर्फ तुम्हारे जेब से पड़े। अगर तुमको इतना होता तो फिर वो पैसे क्यों लेते तुम्हारे? उनका कारोबार बिजनेस बना। मेरे भाइयों दोस्तों, कुरान पढ़ो, कुरान तुम्हारे घर में बरकत करेगा, कुरान तुम्हारा सब कुछ करेगा। कुरान अल्लाह के रसूल ने कहा, और कुरान को कह रहा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान, कुरान को हमने नाज़िल किया, मा हुवा शिफा, कुरान शिफा है, व रहमतुल लिल मोमिनीन के लिए रहमत है। कुरान को कह रहा है, कुरान को कह रहा है मैं शिफा भी हूँ, मैं रहमत भी हूँ। तुम छोड़कर कहीं और भागना नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई है तो परवरदिगार अपने हबीब के तसल्लुत में माफ फरमा दीजिए। बाकी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।